امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم جب تک ان بندوں کے جسموں میں روحیں ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، انہیں معافی ہوتی رہے گی جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی درد میں ہے، فقر میں ہے، آزمائش میں ہے، قرض میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت کرے، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے۔ کسی بھی صورت میں اپنے مالک کے حضور استغفار کرتا رہے، کرم ہوتا رہے گا، رحمت ہوتی رہے گی، بخشش ملتی رہے گی، اللہ درگزر فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا، اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی، کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ، کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا، کہنے لگا 4 بج گئے، فرمانے لگے بج گئے نا 4، کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے، فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر غور کر لیں اس بات پر کہ وہ کتنا عظمت اور رفت والا شخص ہے جس کی اللہ کی نظر میں عزت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل اکرام ہے، مالک کے ہاں۔ عزت، تعظیم اور توقیر یہ مسلمان کا خوبصورت عمل ہے، ان سے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر بڑوں کو تکلیف دی جائے، بزرگوں کی بے ادبی کی جائے، معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور بدصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، بدصورتی پیدا ہوتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، اس سے معاشرے کا حسن مان پڑتا ہے۔ بڑوں کو تکلیف نہ دیں، آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بڑا کیا ہے، علم میں کیا ہو، عمل میں کیا ہو، تقوی میں کیا ہو، یا ویسے ہی دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، اس شخص کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کریں۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے، معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں، جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا۔ بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ رواج اچھا نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار، یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یعنی قومی سطح کے لوگ جو دنیا کے اندر کسی ملک کی نمائندگی کریں، وہی اگر ایک پریس کانفرنس اور گھنٹے کے بعد دوسری پریس کانفرنس، فلانے نے کیا وار تو دوسرے نے دیا جواب،
تو یہ انداز مہذب قوموں کا نہیں ہوتا، اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے، کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں، بزرگ تکلیف میں ہیں، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، درد میں ہوں، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتے ہیں اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاد بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو ادب میں رہے گا تو تو بڑا پیارا لگے گا، تو حسین و جمیل رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ خود نہ چاہت پیدا کرو کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، چاہت نہ پیدا کرو۔ فرمایا جس کی یہ چاہت بن جائے کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، میرا استقبال کریں، وہ تو جہنمی ہے، چاہت نہ پیدا کرو۔ یہ اس کو کہا جو بڑا ہے، یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ کئی دفعہ بوڑھوں کا بھی خیال ہوتا ہے نا کہ اب فلانے نے مجھے جگہ ہی نہیں دی، تو وہ نہ یہ ماحول بنائے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ نہ یہ ذوق پیدا کرے کہ میرے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اعزاز میں لوگ رہیں، نہیں کوئی ادب کرتا تو اللہ جانے اور وہ جانے، یہ بھیک نہ مانگے، یہ روب ڈال کے ادب نہ حاصل کرے، وہ تو جہنمی ہے جو یہ کہے۔ لیکن نوجوانوں کی جو تربیت ہے آج وہ عنوان ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز، اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں؟ اور میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے، میں جمع کرا دیتا ہوں؟ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی ہیں۔ بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کے دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا، اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لیے ہیں شارحین حدیث نے۔ ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہیں، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی۔ میں اکثر یہ روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے پر شرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے۔ اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے، لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت۔ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے، غریب کو دعوت دینا پسند ہے، تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے سیٹھ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں، تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا؟ میرے بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر، کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے؟ کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا۔ آپ کو پتا ہے نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے۔ ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی، خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا ہے، کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی۔ میں کہ ہن اینوں میں کی پوچھاں، ہن تے بہتر اے وی اینوں چٹی سوٹی بھی نال دیاں،
بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے؟ وہ ہے بات کرنے والی؟ جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا، تو اب ڈر لگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ جسے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا، تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئیں؟ مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ۔ اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں۔ یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے، یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق، طبیعت کے مطابق گزارنا، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے۔ اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں اس کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ، کپڑے بدل کے آیا، اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے، پر تنگ بڑا آیا، گھر گیا مایا شایا والے کپڑے پہنے، سمجھ لے کالی اینک بھی لگا ہی لی، آیا تیار شیار ہو کے، کوٹ شوٹ پہن کے، ٹائی شائی کے ساتھ۔ جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا، اس نے خود دروازہ کھولا۔ وہ بندہ سیدھا سٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن، اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر پیچھے سے پکڑ کے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا، کہنے لگا نہیں میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، میری کہاں دعوت ہے؟ اس لیے کہ میں تو آیا تھا، مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا، یہ تو دعوت ہے میرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے صرف کپڑوں کا حیا کرے، ٹھیک ہے، انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ، اس کا اثر تیرے اوپر نظر۔ لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے، گاڑی سے جج کریں گے، یہ معیار نہیں ہے۔ والد کو، استاد کو، مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ او بھائی، ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی۔ بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں، احترام کریں، ان کو ادب دینا سیکھیں، ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں۔ تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی، اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، نے سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا، کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو،
یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دیں چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے تھے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتابیں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شبائل بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام ہے۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کوئی صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کوئی چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے، شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے، باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو گیند گری ایک بچے کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے، وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12 14 سال کا بچہ، جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں، بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تھے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی، تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے، بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے، یہ 100 دفعہ آئے گا، تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نہ پابند کر رہا۔ کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی ایم این اے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی، کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے، زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا، پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو، بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ۔ ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی، گاڑیوں کی بریک لگی تو
بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم۔ اب اس کی سواریاں کہنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے دیکھتا ادھر ہے۔ بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا، میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے، تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ یوں تو دیکھتا ادھر ہے چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کس طرح پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال۔ تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی کہ یہ دیکھیں جی یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، یہ فٹافٹ معاملہ یہ، اور یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ، کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا، یہ بازو دکھنے لگتا ہے۔ آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو اب آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے۔ تو یہ اتنا گھٹن والا موضوع، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے، آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو، اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا۔ یہ تکلیف ہے، کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ دیں، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی۔ اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ۔ لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں، میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں، پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے، میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا، نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے، اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے۔ یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ وجد اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا، اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے، اور حد ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا، اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، اتنا بڑا درجہ۔ اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بھلا کہہ رہے تھے، علامہ، اور بڑے غلیظ، سنا آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے، کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ خیال فرمائیں اپنے گزر، دیکھیں نا داتا علی اجویری رحمت اللہ، پتہ کتنا بڑا شخص ہے، غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا، یعنی غوث پاک کہتے ہیں۔ چلو ہم تو داتا صاحب ایسے بھی نہیں جاتے، کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ایک پورا،
تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ، ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب، مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھئی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں، کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے. تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا، اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ، بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کریں، بڑی میری خواہش ہے. کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز عادی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی، پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے، سارا دن کی تھکاوٹ تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں آپ کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آرام فرمایا، فجر کے وقت اٹھے. اس شخص نے بڑی مشکل سے نہ فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں تہجد تو پڑھی کوئی نہیں. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے. تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے؟ کہ جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. چہرہ تو بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اس حاصل دولہ پر کونین کو میں واروں، جو حسن و سمائل میں اقتدائے جمانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے تو نام محمد پر، ہم نے کسی دن کیوں بھی دنیا سے تو جانا ہے. ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ. کفار مکہ اور قریش مکہ نے جب یہ کہا کہ اگر قرآن حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر یا دردناک عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟
چونکہ وہ منکر تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو معاذ اللہ ہم پر عذاب نازل ہو جانا چاہیے، چونکہ ہم انکاری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کیا قریش مکہ پر، اور عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ غور کریں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر قرآن سچا ہے اور ہم اس کے انکاری ہیں تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں تو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں، جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کے درمیان صحابہ بیٹھ کر استغفار کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں، اور دوسرا حضور کے غلام وہاں استغفار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو امن والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور ایک وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ محبوب آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں عذاب۔ اور یار کبھی استغفار کی فضیلت تو دیکھو، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اس پر عذاب نہیں آتا، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اسے سزا نہیں ملتی۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا ہے اس کے پردے نہیں کھلتے، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا ہے اسے اس کے جرموں پر سزا نہیں ہوتی۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، رب سے بخشش مانگنا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا کو، اللہ کی طرف سے آنے والی ناراضگی کو روکتا ہے۔